مسلمانوں کی اس پوری ایمپائر کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے سب سے کمزور قبیلے بنو تیم سے تھا، اور عرب بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی جسے اب تک سب سے اسٹرانگ قبیلوں کے سردار ہی کنٹرول کرتے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور قبیلے سے اس پورے عرب کے خلیفہ کیسے بنے؟ اور یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے سے جاننا ہوگا۔ آلموسٹ 37 سال پہلے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 سال تک پہنچی تو ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں تو لوگوں کی شادیاں بہت ہی کم ایج 14، 15، 16 سال کی عمر میں ہو جایا کرتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اتنی لیٹ 25 سال کی عمر میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ شادی کے لیے جن چیزوں کو ایک ینگ لڑکے میں دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ اپنا گھر، کاروبار اور سپورٹ کے لیے ماں باپ، ان میں سے تو کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے اپنے چچا ابو طالب گھر میں رہ رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود آخر 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو مکہ کے سب سے رچ عورتوں میں سے ایک تھی، جن کا بزنس پورے عرب اور ایون عرب سے باہر شام، سیریا تک پھیلا ہوا تھا، اور ان کے اسی مال کو دیکھ کر مکہ کے ابو جہل اور باقی بڑے بڑے سرداروں نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ان ساروں کو ریجیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اور شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ ان کا پورا بزنس مینج کرنے لگے، اور اس طرح بہت تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سب سے رچ لوگوں میں سے ایک بن گئے، اور اب مکہ میں ایک اور ینگ لڑکا اپنا بزنس بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا، جس کا نام تھا عبدالکعبہ، اسلام سے پہلے، لیکن اسلام کے بعد عبداللہ، جو ابو بکر کے نام سے مشہور ہے، جن کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور وہ مکہ میں بہت تیزی سے گرو کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ یمن، سیریا ہر طرف سفر کر رہے تھے، اور ایک دن اسی بزنس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو بکر سے ہوئی، اور آہستہ آہستہ جوانی سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز فرینڈ بن گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی جوانی سے مکہ کے ریلیجن کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، مطلب ان بتوں کو اصلی خدا نہیں سمجھتے تھے۔ کافی سالوں کی دوستی کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اسلام کا میسیج لے کر آئے۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے لائے، اور آگے جا کر ان کے یہی دوست اسلام کے سب سے بڑے لیڈرز بنے، جیسا کہ تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن طلحہ، ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی طرف سب سے پہلے مکہ کے طاقتور نہیں بلکہ کمزور اور غریب لوگ آئے، جن میں سے بہت سارے تو غلام تھے، کیونکہ پہلی بار اسلام نے انہیں یہ سوچ دی تھی کہ وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ صرف ایک اللہ کے غلام ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے آہستہ آہستہ عرب کا ٹرائبلزم خراب ہونے لگا، کیونکہ پہلی بار غلام اپنے آقاؤں کے سامنے کھڑے ہونے لگے۔ عرب ایک بہت ہی سخت ٹرائبل سوسائٹی وچ مینس غلاموں کو پروٹیکٹ کرنے والا مکہ میں کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ان غلاموں کے ماسٹرز نے ان پر بہت ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اتنا سخت ظلم مطلب گرم کوئلوں پر لیٹایا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، عمار بن یاسر کو کوڑوں سے مارا گیا، کیونکہ مکہ والوں کو پتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اسی ٹائم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے غلاموں کو اپنے بزنس کی طاقت سے آہستہ آہستہ بچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ان کے ماسٹر امیہ سے منہ مانگی رقم پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیوں کو بھی آہستہ آہستہ آزاد کرایا۔ اس اتنے سخت ظلم کی وجہ سے اسلام کے پہلے دنوں میں مسلمان اپنی ساری ایکٹیویٹیز باقی مکہ والوں سے چھپ کر کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ایک سیکریٹ ہیڈ کوارٹر بنایا تھا جس کا نام تھا دار ارقم، اور مسلمانوں کا یہ سیکریٹ ہیڈ کوارٹر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فنڈنگ سے ہی چلتا تھا۔ جب مکہ والے مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے اور ہر وقت ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، تو ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کے پاس آئے اور ان ساروں کو کہا کہ میں کل رات مکہ سے بیت المقدس یعنی اسراء والمعراج کا سفر کر کے آیا ہوں، جس پر انہوں نے کہا کہ میں باقی سارے لوگوں کو بھی اگر جمع کر کے لاؤں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی یہی بات دہرائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ یہ سن کر ابو جہل زور زور سے سب کو بلانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھاگ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو چھوڑ دے تو باقی سارے تو ایسے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے،
لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بالکل سچ ہے، اور تبھی سے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا۔ اس سب کے بعد مسلمانوں کا مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنے سال مکہ میں جو کچھ کمایا تھا وہ سب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر میں مدینہ پہنچ گئے، جو ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ یہ پچھلے 30 سال کی دوستی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دن پورا مدینہ رو رہا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو تسلی دی، جس کے بعد لوگوں نے مشورہ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور اپنے جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرشین ایمپائر پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد خالد بن ولید بہت تیزی سے سارے علاقے فتح کرنے لگے، اور اسی ٹائم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 فوجی رومن ایمپائر کی طرف بھی بھیجی، لیکن ان کو پتا تھا کہ رومن ایمپائر کے سامنے یہ فوجیں بہت کمزور ہیں، تو خالد بن ولید ان فوجوں کی مدد کرنے پہنچے اور ان فوجوں کو بچا کر ایک بہت بڑی جماعت بنا دی اور رومن ایمپائر کے سارے علاقے فتح کرنے لگے۔ پھر وہ رومن ایمپائر کے سب سے مین سٹی دمشق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن تبھی مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن ایمپائر کے بہت سے علاقے فتح کر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، انہیں پتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے اپنے سارے ٹرسٹڈ صحابیوں کو بلا کر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد اسلام کی اتنی بڑی ریاست کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔